وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ذرا ایک بار درود شریف زور سے پڑھیے۔ اسٹیج پہ مستفز علماء گرامی، علماء کرام، میرے بچے بچیاں جو مدرسے میں تعلیم یافتہ ہیں، ان کے والدین اور دیگر سامعین، میں یہاں 17ویں جلسے میں آ چکا ہوں اسی مقام پہ مدرسہ سمیہ کے، شاید وہ 2019 یا 18 یا 19 تھا، شاید 18 میں تھا شاید، اور یہ جو ہے 21واں جلسہ ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک کہ آپ میں سے کافی طلباء جو ہیں وہ اس سال آپ کو سرٹیفکیٹ وغیرہ ملیں گے۔ میں پچھلے دنوں ایک تقریب میں گیا تھا شہر کے ایک حصے میں، وہاں پتہ چلا کہ بیشتر لڑکیاں تھیں اور ان میں سے بیشتر حافظ تھیں، اور وہ نارمل SSC ایگزام بھی دے رہی تھیں اور دیا بھی تھا، اس میں ایک سبجیکٹ میں فیل کیا تھا ان لوگوں نے، اور وہ سبجیکٹ تھا سوشل سائنس۔ تو اسی لیے ایک الگ سے کورس وہاں پر منعقد کیا گیا تاکہ وہ جو حافظہ ہیں، جو دینی تعلیم یافتہ ہیں، بچیاں اور بچے بھی تھوڑے تھے اس میں، ان کو یہ سوشل سائنس ایک سبجیکٹ میں کوچنگ الگ سے دے کر SSC کا امتحان کلیئر کروایا جائے۔ تو وہ تقریب میں شامل تھا اور بڑی خوشی ہوئی کہ بچیاں آپ کی طرح حافظہ بھی تھیں۔ اسی کے قریب ایک سکول ہے، اذان سکول، آپ نے سنا ہوگا، وہاں نارمل آپ کو تعلیم دیتے ہیں اسکول کے SSC کے لیے، اور کلاس 10 پھر 12۔ اس میں بھی ان لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2-3 سال کا گیپ دے کر بچے بچیوں کو حفظ کرواتے ہیں۔ نارمل ایجوکیشن بھی ہوتا ہے، بٹ 2-3 سال کا گیپ دے کر ان کو الگ مقام پہ لے جا کے، الگ کیمپس ہے ان کا، وہاں 3 سال حفظ کرواتے ہیں۔ اور وہاں منتظمین کا یہ کہنا ہے کہ جو بچے بچیاں حفظ کر لیتی ہیں، یعنی 30 سپارہ اللہ کا کلام اپنے دل و دماغ میں اتار لیتے ہیں یا لیتی ہیں، وہ نارمل سٹڈیز میں بہت اچھا کرتی ہیں یا کرتے ہیں۔ یہ ماننا ہے کہ اگر ہم لوگ دینی تعلیم میں مہارت حاصل کریں تو دنیاوی تعلیم میں سے محروم ہو جائیں گے، یہ سوچ انہوں نے غلط ثابت کیا ہے۔ اور بہت اچھا کرتے ہیں جو حفظ کر چکے ہیں بچے بچیاں اس اسکول میں، نارمل پڑھائی میں بہت اچھا رزلٹ لاتے ہیں اور اچھی کامیابی سے پاس ہوتے ہیں، ان لوگ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جو نیٹ ایگزام ہوتا ہے آج کل میڈیکل کورسز کے لیے، MBBS کے لیے ایک نیٹ ایگزام ہوتا ہے، اس میں پچھلے سال حیدرآباد سے 700 بچے بچیاں کوالیفائی کیے تھے، اور اس میں زیادہ تر بچیاں تھیں نیٹ ایگزام میں۔ اچھا، بہت ساری ایسی بچیاں جو حفظ کر چکی ہیں پھر نیٹ کے لیے بھی کوالیفائی کر چکی ہیں، یعنی حافظ بھی ہیں اور پھر ڈاکٹر بھی انشاءاللہ بن جائیں گی یا بن چکی ہیں کافی بچیاں۔ تو اسی لیے اگر آپ حفظ کر رہی ہیں یا عالمہ بن رہی ہیں یا پھر دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم میں بھی بہت اچھا کمال کا وہ حاصل کر سکتے، مہارت حاصل کر سکتی ہیں، بیکاز
اگر آپ 30 سپارہ آپ حفظ کر چکی ہیں تو باقی دنیاوی کتابوں کے لیے وہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. ابھی مولوی صاحب ذکر کر رہے تھے یہ 17 رکعت کا بڑا وہ ہے کہ لوگ اکثر واعظ اور نصیحت میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو میں نمبر دیتا ہوں جو آپ اللہ سے آپ ڈائریکٹلی STD نمبر جو کوڈ پہلے STD ہوتا تھا, آج کل تو موبائل سے آپ ڈائریکٹلی کرتے تھے, پہلے STD کوڈ ہوتا تھا ہر جگہ کا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سیدھے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے اللہ سے بات کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اب جیسے مولوی صاحب نے ذکر کیا فرض کا, 2 رکعت فرض فجر کی ہے, 4 رکعت ظہر کی, 4 رکعت عصر کی ہے, 3 رکعت فرض نماز, 3 رکعت مغرب کی ہے اور 4 رکعت عشاء کی فرض ہے پلس 3 رکعت وتر. یہ ہے STD کوڈ آپ کا. ڈائلنگ کریے, روز 5 بار اللہ سے بات کریے, اپنا معروضہ رکھیے, اپنا دکھڑا سنائیے, اپنا جو ضرورت ہے اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑائیے, اللہ سے مانگیے. 2 4 4 3 7 یہ ہے STD کوڈ نمبر. مولوی صاحب وہی ذکر کر رہے تھے, بھائی رابطہ جب تک آپ کا خالق سے نہیں بنا, اگر آپ اللہ کو راضی کر دیے تو باقی دنیا والے آپ سے راضی ہو جائیں گے. یہ ہے اس کا جو فارمولہ ہے. ایک بڑا اس سے پہلے کافی آ چکا ہے وہ کہ تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. اللہ یہ کہتا ہے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں, ہوگا وہ جو تو چاہے گا. اگر آپ نے اللہ کو آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے حوالے, یا اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق, قرآن و حدیث کے مطابق, تو اللہ آپ کو وہ کامیابی دے گی جس کی آپ کو خواہش ہے, جو آپ چاہتے ہیں. جیسے آپ ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو دنیاوی وہ چاہیے, حکمرانی چاہیے یا پھر خوشحالی چاہیے, تو پھر اللہ کے آپ ہو جائیں تو اللہ آپ کو وہ سب چیز دے گا جو آپ چاہتے ہیں, آپ کو چاہیے. دو سال ایسا رہا کہ یہ کرونا اور کووڈ کے چکر میں کافی مدرسے بند ہو گئے. یہاں صرف نہیں, ہر جگہ. اڑیسہ میں بھی, میرا تعلق اڑیسہ سے, وہاں بھی وہی حال تھا. بہار میں مدرسے بند ہو گئے. پولیس آ کے چھاپے مارنے لگے مدرسوں کے, بھائی بچے ہیں کہ نہیں, اگر ہیں تو ان کو گھر بھیجیے. آپ کو یہ پریشانی ہو گئی کہ بھائی فاتحہ پڑھنے کے لیے بچے مدرسے میں نظر نہیں آئے, قرآن خوانی کے لیے بچے نظر نہیں آئے. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ وہ 2 سال 2-2.5 سال 3 سال گزر گئے ہیں. اس میں سے کافی عزیز و اقارب سب کے گھر سے کچھ بچے کچھ چلے گئے. تو جو بیچارے گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کریے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے درجات بلند کرے. یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. ایک بڑا انٹرسٹنگ بچی کا وہ ذکر تھا, سوشل میڈیا پہ کافی اچھی تقریر تھی. ہم لوگ اکثر یہی حدیث میں یہ ہے کہ بھائی آپ کو, مولانا بھی ذکر کر رہے تھے کہ حشر کے میدان میں آپ کے خود اعضاء جو ہیں آپ کے خلاف گواہی دیں گے. تو لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے. اللہ نے اسی دنیا میں آپ کو دکھا دیا ہے. بھائی آپ آج کل ویڈیوگرافی ہے, آپ جو شادی 10 سال پہلے 5 سال 15 سال پہلے شادی ہوئی تھی اس کی ویڈیو آپ کو نظر آ جاتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے,
ترکی میں زلزلہ ہے تو اس کا آپ یہاں پر بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر دنیاوی اعتبار سے دنیا میں انسان یہ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ آپ کو حشر کے میدان میں قیامت میں آپ کے پورے کرتوت کا پورا ویڈیو دکھا دیں گے, ہے نا. اب تو یقین آنا چاہیے کہ بھائی یہ سچ ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہوگا. تو یہ سائنس ہی آپ کو یہ پروف کر دے رہا ہے کہ اگر ہمارے بنائے ہوئے, انسان کے بنائے ہوئے آلہ, اوزار, انسٹرومنٹس, مشینری یہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ آپ کو آپ کا پورے زندگی کا ویڈیو دکھا دے گا. بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین, آپ کا جو لکھ رہے ہیں, مولانا صاحب وہ ذکر کر رہے تھے, پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی, اور جہاں ملک الموت پہنچا وہاں آپ کا ختم ہو گیا. تو یہ پوری ریکارڈنگ جو ہے حشر میں آپ کو دکھایا جائے گا. یہ یقین کامل ہے ہمارا. بھائی ایمان کا ایک جز ہے کہ بھائی جو یہاں کر رہے ہیں, نیکی ہو, بدی ہو, برائی ہو, اچھائی ہو, یہ سب کی ریکارڈنگ وہاں دکھائی جائے گی. اور اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو اس کا جزائے خیر ملے گا, اور بدی زیادہ ہے تو پھر آپ دوسری طرف جائیں گے. تو بڑا یہ بالکل نارمل یہ ہے ہر اس میں, یعنی نیکی اور بدی جو تولا جائے گا کیا بھاری ہے کیا وہ. اچھا وہاں یہ ہے سسٹم بڑا سمپل ہے, حالانکہ باریکی بھی اس میں ہے. جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ اگر بدی آپ نے کچھ اچھا نیک کام کیا, اللہ کو پسند آ گئی, تو آپ کی بدی جو ہے وہ نیکی میں تبدیل ہو جائے گی. یہ باریکیاں ہیں اس میں کافی. لیکن یہ ہے کہ میرے نامہ اعمال کی بدی آپ کے نامہ اعمال میں نہیں جائے گی, آپ کے نامہ اعمال کی نیکی میرے نامہ اعمال میں نہیں جائے گی. وہاں رانگ بک کی کیپنگ تو ہوگا نہیں. بھائی میری نیکی میری بدی میرے نامہ اعمال کے ساتھ, آپ کی نیکی آپ کی بدی آپ کے نامہ اعمال کے ساتھ. وہاں رانگ بک انٹری ہوگا نہیں کہ آپ کی نیکی میرے کھاتے میں آ گئی, میری بدی آپ کے کھاتے میں چلی گئی, وہ ہوگا نہیں. ہاں, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. رائی بھر بھی اگر نیکی کی اس کا جزا ملے گا, اور رائی بھر بھی اگر گناہ کی تو اس کا بھی آپ کو سزا ملے گی. یہ بڑا سمپل سا حساب ہے. تو یہ اگر ہم لوگ ذہن میں رکھیں, اور ہم لوگ میں اکثر لوگوں سے بھی یہی کہتا تھا, جب وقف بورڈ میں بھی میں تھا, اسپیشل آفیسر تھا, ہر نماز میں ہم لوگ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے پہ. لیکن باہر آ کے اکثر غلط کام, ٹیڑھا راستہ, ٹیڑھے بھنگے کام. تو اس سے پریشانی آپ کو بھی ہوگی, ملت کو بھی ہوتی ہے, ملت کی بدنامی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی برکت جاتی ہے. حرام خوری کریں گے تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ پیٹ میں آگ ڈالنے کے برابر ہے. تو اسی لیے میں, اب کافی علماء دین ہیں یہاں بیٹھے ہیں, وہ سب ڈیٹیل میں جائیں گے, قرآن کا حوالہ دیں گے, حدیث کا حوالہ دیں گے. آج کل اور ایک فتنہ یہ بھی ہے, آپ کو سوشل میڈیا میں حدیث کا حوالہ دے کے, حدیث کا نمبر دے کے آپ کو بتا دیں کہ یہ حدیث ہے. لیکن اگر آپ واقعی تحقیق کریں گے اور وہ حدیث کا نمبر ڈھونڈیں گے, دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا وہ حدیث تو ہے ہی نہیں وہاں پر. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو ان کے بھی کافی 3-4-5 ویب سائٹس ہیں جس میں اسلام کے لٹریچر ہو, کلام پاک ہو, حدیث ہو, وہ ان لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ویب سائٹ سے. اگر آپ اس میں جا کے دیکھیں گے تو زیر زبر پیش کا کچھ اتار چڑھاؤ ادھر ادھر کر کے آپ کو رانگ حدیث, رانگ کلام پاک, رانگ آیت وہ اس پہ آپ کو ڈال دیں گے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے بچے بچیاں سیکھ رہے ہیں کلام پاک, وہ اپنے ذہن میں اتاریں, دل میں اتاریں, اور صحیح حدیث, صحیح کلام, صحیح اس کا مطلب پہنچائیں. پہلے تو اپنے گھر والوں کو, اپنے محلے والوں کو آپ
جیسے وہ 2 بچیاں ہیں بیچاری اپنے محلے والوں کو پڑھا رہی ہیں بنا فیس لیے، اور بہت خوشی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ کے بیچ میں آج یہاں ہوں، کافی اور علماء گرامی ہیں یہاں، آپ سے مخاطب ہوں گے اور اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ میری نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ بھی آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ صرف ہم لوگ بڑے ہیں تو ہم لوگ دعا دیں گے، بچے دعا نہیں دیں گے، بچے بھی دعا دے سکتے ہیں، ان کی دعا اور زیادہ قبول ہوتی ہے بیکاز ان لوگ انوسینٹ ہیں، معصوم ہیں، اسی لیے ان کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ سے بھی دعاؤں کی خاص التجا ہے، اور میری نیک خواہشات ہیں، اور یہ مدرسہ جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اللہ کے کام میں اور آگے بڑھیں۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے اس موقع پہ خطاب کرنے کا موقع ملا، شکریہ بہت بہت، تھینک یو۔